میرے محترم و معزز سامعین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بعثت نبوی کے چوتھے سال ایک ننھی منھی بچی پیدا ہوئی جو اپنی ظاہری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ باطنی صلاحیتوں میں بھی بہت بڑھ کر تھی۔ آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی، ماتھا نور سے منور نظر آتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اس کے اقبال کا ستارہ بہت بلند ہے۔ اس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ اپنی رنگت کی وجہ سے ان کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ گوری چٹی رنگ کی تھیں، اس وجہ سے ان کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ ام عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ اپنی اولاد تو نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد نہیں، میں اپنی کنیت کن کے نام پہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ تجویز فرمائی۔ بچپن سے ہی باصلاحیت تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی اور میرے ہاتھ میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انتہائی بچپن کے عالم میں ہی کتنی ہی ذہین، حاضر دماغ اور حاضر جواب اور اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات رکھنے والی تھی۔ اور اس قدر یہ ذہین اور فطین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی، نبوت کی ابتدائی زندگی کی جتنی روایات ہیں ان میں سے اکثر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حالانکہ بچپن کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جو زندگی گزاری ان میں بھی 4 سال کے بعد یہ پیدا ہوئی ہیں، بعثت نبوی کے چوتھے سال پیدا ہوئی، لیکن خود فرماتی ہیں کہ بچپن میں جو بات ایک مرتبہ دیکھ لیتی یا سن لیتی تھی میرے حافظے میں ایسے محفوظ ہو جاتی تھی کہ پھر کبھی میرے ذہن سے وہ بات نکلا نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ان کا خیال بہت رکھا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تشریف لاتے تو میں رو رہی ہوتی تھی۔ تو حضرت ام رومان جو کہ میری ماں تھیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی وجہ بتلا دی، کیونکہ بچپنا تھا، بچپنے میں بعض اوقات بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے
کہ کچھ ایسی شرارتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ وجہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام رومان میری وجہ سے عائشہ کو کچھ نہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میں دروازے کا کواڑ پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان سے فرمایا کہ ام رومان میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری وجہ سے عائشہ کو کچھ نہ کہا کرو، یہ پھر رو رہی ہیں۔ تو ام رومان کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری باتیں اپنے باپ کو لگاتی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بارے میں باتیں لگاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو کچھ ڈانٹ دیا ہے، مار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام رومان عائشہ جو کچھ بھی کرے تب بھی آپ نے عائشہ کو نہ ڈانٹنا ہے نہ مارا کرنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے بارے میں پہلے ہی سے اشارہ مل چکا تھا۔ ان کی ذہانت اور فطانت اور ان کی ظاہری اقبال کی بلندی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے گویا یوں لگتا ہے کہ عائشہ کو بنایا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ وہ دلہا جس کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ جس کی چہرے کی روشنی سے یہ اس جہان کے اندر روشنی موجود ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک گوہر نایاب کو، ایک خوبصورت موتی کو بنا سنوار کر اس دلہے کی جھولی کے اندر ڈال دی گئی۔ جب ان کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ یہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ انتہائی غمگین اور پریشان رہتے ہیں، تو کیوں نہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے نکاح کروں؟ عرض کرنے لگی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری بچی بھی موجود ہے اور سیبہ بھی ہے، جس سے آپ نکاح کرنا چاہیں ہر طرح کی لڑکی موجود ہے۔ پوچھا کنواری کون؟ فرمایا کہ عائشہ۔ پوچھا کہ سیبہ کون؟ کہا کہ سودا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب ہے کہ تم جاؤ اور جا کر ان کے گھر پیغام بھجواؤ۔ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو شخص کسی کو اپنا بھائی بنا لیتا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا برا سمجھا جاتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ خدشہ اور وہ سوال دہرا دیا۔ تو حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خدشہ ظاہر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، دین کے اعتبار سے وہ میرے بھائی ہیں، لہٰذا ان کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ پیغام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میری
عائشہ کے بارے میں پہلے ایک جگہ بات ہو چکی ہے جبیر ابن مطعم کے بیٹے کے ساتھ۔ میں وہاں پر ان سے پوچھ لوں، اگر تو وہ اجازت دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جب بات ہو چکی ہے تو دوبارہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر ابن مطعم کے پاس گئے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہنے لگی کہ اگر عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو وہ نعوذ باللہ پہلے ہی جو ہے دوسرے دین میں داخل ہو چکی ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، اب اگر وہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی بے دین بنا دے گی، لہٰذا ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے اور اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دے دیا۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا، فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے باب فضل عائشہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 6 سال تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تقریباً یہ 3 سال اپنے گھر کے اندر رہیں۔ 9 سال کی عمر میں فرماتی ہیں کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی ہو گئی، اور رخصتی بھی اس عالم کے اندر ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر کھیل رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نکاح کے اندر سادگی دیکھیے، فرماتی ہیں کہ میری انا جو گھر کے اندر کام کاج وغیرہ کرنے والی تھی وہ آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ میری ماں نے میرا منہ ہاتھ دھلوایا اور انصار کی عورتیں گھر کے اندر موجود تھیں، ان کے حوالے مجھے کر دیا، انہوں نے مجھے کچھ صاف ستھرا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھایا، اور خطبہ پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے رخصت فرما دی۔ اتنا سادہ نکاح، 500 درہم حق مہر فرماتی ہیں کہ میرا مقرر کیا گیا، اور 500 درہم کی جو مقدار ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے مستقلاً گفتگو عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا اور آج ہمارے معاشرے میں جو افراط اور تفریط ہے۔ تو بہرحال فرماتی ہیں کہ یہ میرا نکاح تھا، سادگی کا ایک واضح نمونہ۔ جب فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، میرے پاس حق مہر دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یاران غار، اپنا سب کچھ نبی کے اوپر قربان کرنے والے، وہ کب اس بات کو برداشت کر سکتے تھے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس حق مہر دینے کو کچھ نہیں، میں اپنی طرف سے آپ کو حق مہر 500 درہم ہدیہ کرتا ہوں، آپ وہ حق مہر میری بیٹی کو دے کر اس کی رخصتی فرما لیجیے اور لے جائیے۔ قربان جائیے کہ حق مہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لے کر یہ شادی فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں ایک انتہائی مشکل ترین معاملہ بن گئی ہیں۔ جہیز کا معاملہ، ولیمے کا معاملہ، اور پھر کپڑے دینے کا معاملہ، برادری بلانے کا معاملہ، برادری کو کھلانے کا معاملہ، انہیں دکھانے کا، کھلانے کا معاملہ، عجیب معاملات بن چکے ہیں۔ لڑکی والے اگر 1-2 سوٹ تیار کروا لیں نا تو لڑکے والے کہتے ہیں تو گھر سے کچھ لے کر ہی نہیں آئی۔ اور اگر لڑکی کو فریج نہ ملے، کار نہ ملے، موٹر سائیکل نہ ملے، وہ تو آج کل کی سمجھتے ہیں کہ ضرورت بن گئی ہے کہ لڑکی یہ ساتھ ضروری لے کر آئے۔ اور اس وجہ سے یاد رکھیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا عام ہو چکا ہے۔ 100، 200، 500 میں دے کر آپ لوگ بدکاری کر لیتے ہیں، لیکن وہاں 500 درہم دے کر نکاح کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ تانے کسیں گے، ایسی بچی کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات بچی والوں کی طرف سے بھی بہت بدمزگی اور بہت سے افراط اور تفریط کا معاملہ کیا جاتا ہے۔
500 1000 سوٹ بنائیں گے اور پھر پورے خاندان کی عورتوں کو اکٹھا کر کے دکھائیں گے ہم نے اپنی بچی کو اتنا سارا جہیز دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا سارا سونا پہنایا ہے۔ گویا ہم اپنی دولت کی تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں۔ خاندان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں حیثیت کے مالک ہیں اور ہم بھی اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں۔ دیں، اچھی بات ہے، اور جتنا آپ کے پاس وسائل ہوں ضرورت کی حد تک دیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس چیز کو آج ہم نے ضروری سمجھ لیا، شریعت میں اس بات کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے نکاح کی حالت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی سسر سے، اپنے ہی صحابی سے قرض لے کر ان کی بیٹی اپنے گھر کے اندر لے آ رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی لڑکا پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، اور پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے 30-35 سال 40 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ 30-35 سال کیا کرتا رہتا ہے؟ کبھی سوچا اس معاملے میں آپ لوگوں نے؟ آج گناہ عام ہے، انٹرنیٹ کی دنیا نے، موبائل کی دنیا نے اور ہر طرح کی چیزوں نے آج گناہوں کو عام کر دیا۔ جو بچہ 10-12 سال میں بالغ ہو رہا ہے، اس کی شادی آپ 30-35 سال کی عمر میں جب کریں گے تو وہ 30-35 سال کی عمر کے تک کیسے گزارا کرتا ہے؟ وہ گندگی نہیں کھائے گا، گناہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور اس کا وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ اور بچیاں بیچاری گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی ان کے سروں کے اندر چاندنی آنا شروع ہو جاتی ہے، سفیدیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس موقع پر پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اور چلیں اس موقع پر بھی رشتہ دیکھیں تو پھر 1000 چیزیں دیکھیں گی۔ لڑکے کا اپنا گھر ہے، لڑکے کی اپنی کار کوٹھی ہے، لڑکے کا اپنا کوئی مکان ہے، لڑکے کی کوئی اپنی کاروبار ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر شادی بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بنیاد ہی نہیں، ہم نے اپنی نکاحوں کی بنیاد ہی غلط بنائی ہے، اپنی شادی کا سسٹم ہی غلط بنا دیا، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بیچارے ہر گھر کے اندر کئی عورتیں، کئی بچیاں اس حال کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر گھروں کے اندر نبھا بھی نہیں ہے۔ آج گھر گھر کے اندر فساد مچا ہوا ہے، گھر گھر کے اندر لڑائی بچی ہوئی ہے، یہ ہر دوسرا تیسرے گھر کے اندر۔ آج کل کے نوجوان کی زندگی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا کہ آج ہمارے گھروں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہی 50 سے زائد فیصد گھروں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم بہت کم سنتے تھے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، طلاق کا نام بھی اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کیا جاتا تھا، بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا زبان کے اوپر طلاق کا لفظ لے آنا۔ بدکاری کریں گے، گناہ کریں گے، طلاق دے بیٹھیں گے، میں نے تو غصے میں طلاق دے دی، میں نے تو یوں پتہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، اور بدبخت کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیتا نا کہ میں نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں کیا کروں؟ اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو کم از کم کنٹرول میں رکھتے تم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، قربان جائیے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر کہ رب کائنات کے بعد جن کا نام نامی اسم گرامی اگر زبان پر لایا جا سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ کس قدر سادہ نکاح ہے، کس قدر پیارا نکاح ہے۔ فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ، میری رخصتی ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولیمہ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ کھانے کا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیالہ جب پہنچا، جو صحابہ موجود تھے فرمایا کہ ان میں تقسیم کر دو، یہی کچھ ولیمہ تھا، یہی کچھ ولیمہ تھا۔ خدا را اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو سستا کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، خوبصورت ہو جائے گی زندگی، معاشرے کے اندر سے گناہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ایک سبز رنگ کا اور بعض روایات میں سفید رنگ کا ریشم کا ایک کپڑا تھا، اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر تم کیا لائے ہو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کپڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اس کو کھول کر دیکھیے۔ میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام آیا ہے کہ ہم آپ کی اس صحابیہ کا نکاح، یعنی اس کا نکاح ہم آپ کے ساتھ کریں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہے گی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ بیوی بن کر رہے گی۔ بچپن سے ہی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا، اور اس کی ایک حکمت ہے، وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تا قیامت آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی زندگی کے ہر لمحہ اپنی امت تک پہنچانے کے لیے، روئے کائنات کے انسانوں تک نبی کی زندگی کو واضح کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو نبی کی گھر کی اداؤں کو محفوظ کر سکے، جو نبی کے گھر کے سونے کی زندگی کو، نہانے کی زندگی کو، نبی کے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی زندگی کو، گھریلو زندگی کو امت کے سامنے آشکارا کر سکے۔ اور یہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ اتنی مرویات صحابہ کرام میں جتنی مروی ہیں، آدھی زندگی نبی علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ اسی لیے حضرت شہاب زہری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سارے علم کو جمع کیا جائے تو علم کے دو حصے بنتے ہیں، ایک حصہ 1,24,000 صحابہ سے ملتا ہے اور ایک حصہ ایک اکیلی خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتا ہے۔ گھریلو زندگی کی مشاہد گواہ ہیں یہ جو ابتدائی وحی کی روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی پڑھا کرتے تھے، وتر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، گھر میں غسل کس طرح فرمایا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اس وقت کی خواتین بھی علم کی جستجو رکھا کرتے تھے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے تو وقف کیا، 12 پڑھ رہی ہے جی، 16 پڑھ رہی ہے جی، 15 پڑھ رہی ہے جی، ڈاکٹر بن رہی ہے جی، انجینئر بن رہی ہے، اچھی بات ہے، بنائیں، ماحول اچھے کے اندر ان کو بٹھائیں، اچھے سکول کا، اچھے جگہ کا، اچھی ان کی استانیوں کا، اچھے لوگوں کا انتخاب کیجئے، وگرنہ آج کے ماحول کے اندر ہمارے سکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے، اگر سکول کے حضرات تشریف فرما ہے تو خدا را آپ بھی غور کیجئے کہ جب بھی سکولوں میں اس طرح کے فنکشن کا موقع آتا ہے، ہمارے سکولوں کے اندر بچیوں کو نچایا جاتا ہے اسٹیجوں کے اوپر۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے، جس کا اسلامی ملک ہے، جہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے، وہاں اسٹیجوں پہ ہماری بچیاں، کوئی بڑا آ جائے تو تب بھی ان کے استقبال کے لیے بچیاں وہاں ان کے سامنے نہ اسٹیج، وہاں خدا کے بندو یہ تو گوہر نایاب تھی، یہ تو چھپی ہوئی چیز تھی، ایک خزانہ تھا، ایک موتی تھا، گوہر تھا، چھپی ہوئی چیز تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو کیا امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حکم نہیں ہوگا؟ چلیں ہم نے نکالا بھی صحیح
تو کس کے لیے نکالا؟ دنیا کی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے نکالا۔ وہ خدا را اگر نکالنا ہی تھا تو ان کے سینوں سے آپ ان کے سینوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کرتے، ان کے چہروں پہ آپ پردے سجاتے، ان کی آنکھیں حیا سے جھکا دیتے، پھر آپ ان کے سینوں میں قرآن کا علم بھرتے۔ خدا کی قسم یہی مائیں کل کو فاطمۃ الزہرا کی سیرت لے کر اٹھتی۔ ہم نے انہیں برے راستوں پہ چلایا اور خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ علمی زندگی ہے، یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، میں چند روایات عرض کروں گا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کسے پسند فرماتے ہیں؟ میں قال عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے رکھتا ہوں۔ کس سے رکھتا ہوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ لوگوں کو، عرب معاشرے کے اندر بیویوں سے اظہار محبت جرم سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر بیویوں سے اظہار محبت جرم سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یہ رن مرید ہے، بیوی سے محبت کرنا رن مریدی بن گیا۔ تو جس نے سوال کیا وہ ٹھٹک گیا، یہ کیا بات کہہ دی، بھرے مجمع میں کہہ دیا عائشہ سے محبت۔ انہوں نے فوراً سوال کا رخ بدلا، پوچھا قیلا ای الرجال، اللہ کے نبی میں عورتوں کے بارے میں بات نہیں پوچھ رہا، میں مردوں کے بارے میں بات پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سوال سمجھ گئے، طبیعت کو سمجھ گئے، فرمایا قال ابوہا، اشارہ پھر بھی عائشہ کی طرف، فرمایا میں اس کے باپ سے محبت رکھتا ہوں سب سے زیادہ۔ اور عائشہ کے باپ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاشرے کو سمجھایا کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ ذرا ایک اور حدیث سنیے، اس سے بھی عجیب حدیث۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو اس وقت جب بات کرتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم۔ کیا قسم کھاتی ہے؟ رب ابراہیم کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو اس وقت قسم کھاتے ہوئے کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے عائشہ تو مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے۔ فوراً تڑپ کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ظاہری طور پر میں اس وقت آپ سے ناراض ہوتی ہوں، لیکن خدا کی قسم سب سے زیادہ محبت میرے دل میں اس وقت بھی آپ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ میں غالباً غزوہ بنی مصطلق ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھی، تو جنگل آ گیا، آپ نے صحابہ کو فرمایا سارے صحابہ تم آگے چلے جاؤ، سارے آگے تشریف لے گئے۔ عائشہ سے فرمایا عائشہ آج مقابلہ نہ کریں دوڑ کا، آج کھیلے نہیں، آج دوڑ نہ لگائیں آپس میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ذرا بھاری ہو چکا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ مقابلہ کریں گے۔ دوبارہ ایک مرتبہ پھر مقابلہ ہوا، اب میرا جسم بھاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ فرمایا عائشہ اس دن جو دوڑ کا مقابلہ کیا تھا نا آج میں نے تمہاری دوڑ کا مقابلہ برابر کر دیا ہے۔ یہ ہے بیویوں کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ کی بھی دعوت کی ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صرف آپ اکیلے تشریف لائیں گے۔ فرمایا پھر میں تمہاری دعوت کھانے نہیں آتا۔
انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ گھر میں دعوت کے انتظام کیا، آپ تشریف لائے؟ فرمایا عائشہ کو بھی بلایا؟ کہا نہیں عائشہ کو نہیں بلایا، آپ اکیلے کی دعوت ہے۔ فرمایا پھر میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر پیغام بھی بھیجا، یا رسول اللہ اب آپ کی بھی دعوت کا انتظام کیا اور آپ کی بیوی عائشہ کا بھی انتظام کیا ہے، آپ دونوں تشریف لے آئیے اور ہمارے گھر آ کر دعوت کھا لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حالت اعتکاف میں واحد بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت بھی مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسجد نبوی کے ساتھ منسلک ہے۔ اب تو مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے، اس وقت مسجد نبوی کے بالکل ساتھ منسلک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہوتے، اپنے سر کو پیچھے کر لیتے، عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر دیتی، سر مبارک دھو دیتی اور اس کے اوپر تیل لگا دیا کرتے تھے۔ یہ واحد خاتون ہیں، یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ اپنا خود اعزاز پر بتایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میں نبی کی وہ واحد بیوی ہوں جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، وگرنہ جتنی بھی بیویاں ہیں سب کی سب سیبہ ہیں، کوئی کنواری نہیں ہے، صرف واحد میں بیوی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی محبت کو دیکھ کر صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں ہدایہ زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہوا کرتی تھی نا، تو اس دن ہدایہ کی کثرت ہوتی تھی۔ اب بیویوں نے مشورہ کیا آپس میں، یہ کیا بات ہوئی کہ عائشہ کی باری میں تو صحابہ ہدیے بھیجتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں بھیجتے؟ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے کسی کے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سفیر بنا کر نبی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر نبی علیہ السلام سے عرض کریں کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہیں کہ جب ہماری باری ہوتی ہے تب بھی ہدیے بھیجا کریں، ایک عائشہ کے بارے میں آپ کیوں ہدیے بھیجتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باقی بیویوں کی طرف سے سفیر بن کے آئی ہوں، آپ کی بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فاطمہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں کیا میری بیٹی تو اس سے محبت نہیں رکھے گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے آپ محبت رکھیں میں اس سے محبت نہ رکھوں؟ فرمایا کہ فاطمہ پھر جا کر کہہ دو میں محمد عائشہ سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھا کرو۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا واپس پیغام لے گئیں، اب بیویاں پھر پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد حضرت ام سلمہ سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر نبی علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت ام سلمہ آئیں، یا رسول اللہ آپ کی باقی بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی وہی جواب دیا اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میری بیویوں کو جا کر کہہ دو مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچایا کریں، میں عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، میں بھی پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا، پچھلے جمعے سیدہ خدیجہ کے فضائل آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان کی زندگی عرض کی تھی۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر نبی کی زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزری ہوئی دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ خدیجہ کا مقام عائشہ سے زیادہ ہے، لیکن اگر عائشہ کا مقام دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کا مقام باقی سب بیویوں سے زیادہ ہے۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جس نے نبی کے لاڈ اٹھائے ہیں، عائشہ وہ ہے کہ نبی نے عائشہ کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں بیویوں میں کہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ اٹھائے اور عائشہ وہ لاڈلی بیوی ہیں کہ جن کے لاڈ خود محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کیونکہ میرا بچپنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر حبشی لوگ جو ہے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔
تو فرماتی ہیں میں کواڑ کے پیچھے سے چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ ان کا کھیلنا دوڑنا دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیٹھ میری طرف یعنی پیٹھ دروازے کی طرف کر کے چہرہ میری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ فرماتی ہے میں سامنے کھڑی ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ کر اس گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتی رہی۔ فرماتی ہے اندازہ اس بات سے لگائیں میں جوان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اتنی دیر تک جب تک وہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے رہے میں دیکھتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے۔ یہ ہے لاڈ اٹھانا بیویوں کا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میرے سر کے اندر درد ہو رہا تھا تو میں نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے سر کے درد کو دیکھ کر میرے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ محبت کی، یہ اتحاد کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس قدر گہری محبت تھی، اور یہی اعزاز کے طور پر فرمایا کرتی تھیں یہ مجھے اعزاز ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری اس ہنسلی اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تدفین ہوئی ہے پر میں اور کسی کا حجرہ نہیں، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آرام فرما ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے جہاں پر سلام عرض کرتے ہیں وہ کسی اور بیوی کا حجرہ نہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں۔ ویسے تو ان کی زندگی بہت طویل ہے، تقریباً 67 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ 18 سال کی ان کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد یہ کافی زندگی یعنی دنیا کے اندر رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں ان کی جب وفات ہوئی تو فرمانے لگی کہ جب میری وفات ہو جائے میرے جنازے کا انتظار نہ کرنا، صبح تک نہ رکھنا، رات میں ہی میرا جنازہ پڑھا کے مجھے تدفین کر دینا اور لوگوں کو اطلاع کر دینا۔ فرمایا کہ جب فوت ہو گئی اطلاع ہوئی مدینۃ المنورہ کے اندر کوحرام مچ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات پوچھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن پورا مدینہ کے اندر شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو رو نہ رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جنازہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا اور پھر اس کے بعد دفن کر دی گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت عائشہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔